خواتین و حضرات، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی کی طرف سے آپ کے لیے مضامین اور ریسرچ تحقیق کے مقالے پیش کیے جاتے ہیں جن کو سن کر آپ اپنے آپ کو اور اپنی فیملی کو بے شمار مسائل سے بچا سکتے ہیں۔ ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے کہ پریونشن از بیٹر دین کیور۔ یہی سب سے اہم یعنی کہ ہمارا سلوگن بھی ہے، اور ہم جو ہے ہر چیز کے، ہر انفیکشن کے بارے میں، ہر مرض کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ اگر اس کے احتیاطی تدابیر اپنا لی جائیں تو ہم کس طرح اس سے بچ سکتے ہیں۔ اب اس حوالے سے ہم دوائیوں یا میڈیسن کے بارے میں ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ کون کون سی میڈیسن اور کس قسم کے مسائل پیدا کر دیتی ہیں جو کہ عام لوگوں کو معلوم بھی نہیں ہوتا۔ درد دور کرنے والی دواؤں سے اسقاط یعنی کہ ابارشن کا خطرہ دگنا ہو جاتا ہے۔ اب ویسے تو عام طور پر ڈاکٹر حضرات یا جو ہیلتھ کیئر ورکر ہیں انہیں معلوم ہوتا ہے کہ پریگننسی کے دوران بہت ہی سلیکٹڈ دوائیں دی جاتی ہیں، بہت ہی کم دوائیں دی جاتی ہیں اور بہت احتیاط سے دوائیں دی جاتی ہیں، کیونکہ جب پریگننسی کے دوران بچے کی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہوتی ہے تو اس کے ٹیشوز بہت ہی نازک ہوتے ہیں، اور ان میں اگر کوئی بھی میڈیسن ایسی دی گئی جس کے ذریعے ان کے ڈیولپنگ ٹیشوز میں کوئی اثر ہوتا ہے تو وہ ڈیولپ ہو کے یعنی کہ جب بڑھ کر بہت مزید زیادہ ہو جاتا ہے۔ وہ حاملہ خواتین جو آئبوپروفین جیسی درد دور کرنے والی دوائیں استعمال کرتی ہیں ان میں اسقاط کا خطرہ دگنا ہو جاتا ہے۔ ایک نئی تحقیق ایک جائزے کے مطابق سائنسدانوں نے خبردار کیا ہے کہ لاکھوں متوقع مائیں ان دواؤں کے خطرناک اثرات سے بے خبر رہتے ہوئے انہیں استعمال کر رہی ہیں۔ ایک بڑے جائزے میں یہ دیکھا گیا کہ وہ خواتین جو استقرار یعنی پریگننسی سے کچھ پہلے سے حمل کے 20 ہفتے تک آئبوپروفین اور اس جیسی ادویات استعمال کرتی ہیں ان میں ابارشن یعنی اسقاط کا خطرہ 24 گنا یعنی 24 ٹائمز زیادہ ہو جاتا ہے۔ اگر ان دواؤں کے پیکٹ پر واضح طور پر درج ہوتا ہے کہ پریگننٹ خواتین یا حاملہ خواتین اسے استعمال نہ کریں، لیکن ہر 6 میں سے ایک متوقع ماں اس ہدایت کو خاطر میں نہیں لاتی۔ ایک طبی جائزے میں درد دور کرنے والی نان اسٹرائیڈل اینٹی انفلیمیٹری ڈرگز کی کارکردگی دیکھی گئی تھی جن میں ڈاکٹری نسخوں کے بغیر خریدی جانے والی آئبوپروفین بھی شامل تھی۔ اگرچہ ایسپرین بھی اس زمرے میں آتی ہے لیکن جائزے میں اس کو زیر تحقیق نہیں لایا گیا، جبکہ پیراسٹامول کو محفوظ قرار دیا گیا۔ ریسرچرز نے خیال ظاہر کیا ہے کہ دوران حمل یعنی ڈیورنگ پریگننسی ان دواؤں کے استعمال سے ان کے اثرات فیٹس یعنی جنین تک پہنچتے ہیں، جو اس وقت تک مناسب طور پر رحم سے جڑے ہوئے نہیں ہوتے، یعنی کہ وہ یوٹرس سے اٹیچ نہیں ہوتے۔ اس بنا پر ان خواتین میں اسقاط یعنی کہ ابارشن کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ واضح رہے کہ ہر 8 سے تقریباً ایک حمل ایک پریگننسی اسقاط یعنی ابارشن پر منتخب ہوتی ہے۔ اس قسم کے حادثے حمل اور پریگننسی کے ابتدائی 12 ہفتوں میں پیش آتے ہیں۔ بظاہر اس کی کوئی وجہ اکثر صورتوں میں معلوم نہیں ہوتی، تاہم جن خواتین کو عمر زیادہ ہو جاتی ہے، جو سگریٹ نوشی کرتی ہیں، کثرت سے مے نوشی میں مبتلا ہوتی ہیں اور فربیہی یعنی کہ موٹاپے کا شکار ہوتی ہیں، ان میں اسقاط یعنی کہ ابارشن کا خطرہ زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو اس حوالے سے ہم نے آپ کو بتایا کہ عام طور پر سیلف میڈیسن خود
استعمال کرنا یعنی کہ خود دواؤں کا استعمال کرنا انتہائی خطرناک ہوتا ہے۔ اس کے لیے ہمیشہ کسی اچھے فیملی فزیشین یا ڈاکٹر سے رجوع کرنا آپ کے لیے ضروری ہے۔ ہمارے ممالک میں ہر میڈیسن چاہے کتنی بھی اس کے زیادہ سائیڈ ایفیکٹ ہوں میڈیکل اسٹور پر کاؤنٹر میڈیسن کے طور پر مل جاتی ہے، جس کی وجہ سے بے شمار مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ جیسے اینٹی بائیوٹک ریزسٹنٹ کے حوالے سے ہم نے کئی دفعہ آپ کو بتایا ہے کہ بے شمار بیکٹیریا جو ہیں ملٹی ڈرگ ریزسٹنٹ ہوتے جا رہے ہیں۔ وہ بھی اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ ہم سیلف میڈیسن کے طور پر فوراً میڈیکل اسٹور پر جا کر دوا حاصل کر لیتے ہیں، اور کوئی قانون ایسا نہیں جو کہ اس کو روک سکے۔ تو ضروری ہے کہ ہمارے ممالک میں بھی اس قسم کا قانون بنانا چاہیے کہ آیا وہ میڈیسن جو لی جا رہی ہے یا میڈیکل اسٹور سے یا فارمیسی سے دی جا رہی ہے وہ اس کی پرسکرپشن کسٹمر کے پاس موجود ہے یا نہیں۔ اگر کسٹمر کے پاس موجود نہیں ہے تو اس کو نہ ڈسپینس کیا جائے۔ اس کے حوالے سے بہت کام کرنا ہوگا اور اس کے لیے قوانین بنانے ہوں گے اور اس پہ عمل درآمد بھی کرانا پڑے گا، جب جا کے یہ مسائل حل ہوں گے۔